بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ہم پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے حوالے سے انڈس ویلی سویلائزیشن کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے ڈسکس کیا، اس کا ریجنز کون سا بنتا ہے، اس کے امپورٹنٹ سٹیز ہم نے ڈسکس کیے، اور اس کے بعد ہم کر رہے تھے کریکٹرسٹکس کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی کیا کیا کریکٹرسٹکس، اس کے جو سیلینٹ فیچر ہیں، جو اس کی نمایاں خصوصیات ہیں، وہ کیا کیا ہیں۔ تو اس میں ہم نے 1 بائی 1 چیزیں ڈسکس کی۔ آلموسٹ ہاف آف دا کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ریلیجیس بیلیفز آتے ہیں کہ کس طرح ایکسکیویشن کے تھرو جب اس کو کھودا گیا تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ورشپ کی جاتی تھی، وہاں کے پورٹریٹس وہاں پہ ملے ڈفرینٹ جانوروں کے، جیسا کہ ایلیفینٹ، بل، لائن، اس طرح۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ریلیجیس بیلیفز رکھتے تھے، اور بعد ایون جو ٹریز ہیں ان کو بھی سیکرڈ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح ان کا سوشل سسٹم جو ہے اس حوالے سے ڈسکس کی گئی کہ اس میں ان کی جو کلاسز تھیں وہ کیسے کیسے تھیں، جو رچ تھے، جو پور تھے، ان کے ایون جو ریزیڈنسز ہیں، ان کے جو رہنے کے لیے جو انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، وہ اپر لوور کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا۔ ساتھ میں اپارٹمنٹس تھے، کوارٹرز تھے جو کہ سرونٹس کے لیے بنائے گئے تھے۔ سو اس میں پورا جو ہے نا وہ اس کا سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا انڈس ویلی سویلائزیشن کا۔ اس کے بعد اسکرپٹ کہ وہاں کے لوگوں کا ایجوکیشن کا کیا سیٹ اپ تھا، وہ لکھتے پڑھتے تھے، تو ان کی وہ کیا تھیں ڈفرینٹ پرسنالٹیز لائک مرچنٹ، سولجرز اور پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے تھے، اور آلموسٹ 400 کے قریب جو ہیں وہ سمبلس تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ وہاں پہ جو ایگریکلچر ہے وہ چونکہ فرٹائل ویلی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایگریکلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ایز اے پروفیشن لوگوں کا تھا۔ اس میں انہوں نے جو فارسٹ ہیں ان کو کاٹ کے جنگلوں کو، تو انہوں نے فارمنگ کی، اور اس میں جو کراپس ہیں ڈفرینٹ وہ پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جس میں جوار، باجرہ، ٹھیک ہے، پیز، اور اس طرح رائس اور ویٹ وغیرہ کے جو وہ نشرات ملتے ہیں۔ اسی طرح سرسوں کے جو سیڈ سے یہ آئل کا بننا اور یہ سارا کچھ پایا جاتا ہے، ایون کاٹن بھی پروڈیوس کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ فروٹس میں یہ ڈیٹس یعنی کھجوریں، میلن جو ہے وہ، اور اس کے بعد یعنی خربوز، اور اس کے بعد یہ گریپس، انگور وغیرہ کی بھی پائے جاتے تھے۔ تو اسی طرح پیسفل سوسائٹی تھی، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے ان کے پاس جو ویپنز ہیں وہ نہیں پائے جاتے، تو جو ویپنز اس دور کے تھے وہ بھی میکسیمم جو ان کا یوز تھا وہ ہوتا تھا یہ شکار کے پرپزز کے لیے، خوراک کے لیے، جو اس کو شکار کر کے خوراک کا حصہ بناتے تھے۔ اسی طرح جو پریزنس آف بول ہے یہ خاص کر کے پائی جاتی ہے وہاں پہ اس دور میں۔ تو یہ سرٹن کریکٹرسٹکس تھیں جن کو ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کر لیا تھا لاسٹ لیکچر میں۔ تو اسی طرح جو ان کی نیکسٹ کریکٹرسٹکس میں جن کو ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے وہ ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز۔ تو اس دور میں جو ہے ایگریکلچرل جو کراپس ہیں اور منرلز ہیں، یعنی زمین سے جو قیمتی چیزیں نکالی جاتی ہیں، ان کی جو لین دین تھا یہ کرتے تھے ڈفرینٹ ولیجز اور جو سٹیز تھے انڈس ویلی سویلائزیشن کے، وہ آپس میں ان چیزوں کی جو ہے وہ ٹریڈ کرتے تھے۔ تو انٹرنل ٹریڈ جو ہے وہ ہوتی تھی یہ بیل گاڑی کی تھرو، جس کو بلک کارٹ کہتے ہیں، اس کے تھرو ہوتی تھی۔ تو اسی طرح ویٹس اور جو سکیلز ہیں میئرمنٹ کے لیے، پیمائش کے لیے پیمانے، وہ بھی پائے گئے ہیں جو کہ سٹونز کے بنے ہوئے تھے اس دور کے۔ تو اٹ شوز کہ اس دور میں جو ہے کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں ڈفرینٹ گاؤں کے درمیان، اور آپس میں شہروں کے درمیان بھی جو تھے۔ تو اسی طرح اس کی جو ایک اور میجر کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ٹاؤن پلاننگ۔ تو ٹاؤن پلاننگ جو ہے اس میں دا پیپل ہیڈ ایکسیلنٹ نالج آف آرٹ آف آرکیٹیکچر۔
ٹاؤن پلاننگ میں دا پیپل ہیڈ ایکسیلنٹ نالج آف آرٹ آف آرکیٹیکچر. تو جو یہ معماری ہے، یہ عمارت کو تعمیر کرنا ہے، تو اس میں بھی جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے وہ بڑے ماہر تھے. تو اس میں سٹیز اینڈ ٹاؤنز ہیڈ بین کنسٹرکٹیڈ ود گریٹ ٹیکنیک اینڈ پلاننگ. تو جو اس وقت کے شہر تھے یا گاؤں تھے تو وہ بڑی اچھی ٹیکنیک اور پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ان کو تعمیر کیا تھا. آرٹیزنز ہیڈ نون دا آرٹ آف میکنگ اینڈ بیکنگ دا برکس. اس دور کے جو لوگ تھے، جو اس دور کے کاریگر تھے، ان کو پتہ تھا کہ کس طرح جو اینٹیں ہیں ان کو بنانا ہے اور کس طرح ان کو پھر پکانا ہے. They made the foundations of houses profound and deep, strong and also paid attention to exterior beauty. تو جو وہ لوگ تھے یعنی وہ آرٹیزن یا وہ معمار آرکیٹیکٹ جو اس دور کے مکان بنانے والے تھے، وہ بہت زیادہ اس چیز کو فوکس رکھتے تھے کہ جو ان کی بنیادیں ہیں مکانوں کی ان کو گہرا کرنا ہے اور مضبوط بنانا ہے. اسٹرانگ اینڈ آلسو پیڈ اٹینشن ٹو ایکسٹیریئر بیوٹی. اور اس کی جو بیرونی نقشہ ہے عمارت کا یا مکان کا، اس کو بھی خوبصورت رکھنا ہے. اس طرح ہاؤسز ہیڈ بین بلٹ آن دا ایجز آف دا روڈز آف سٹی. تو جو شہروں کی طرف روڈ جاتے تھے ان کے جو کنارے تھے وہاں پہ خاص کر کے جو ہے وہ مکان تعمیر کیے جاتے تھے. بیکڈ برکس ور یوزڈ ان دیئر کنسٹرکشن. تو اسی طرح اس میں پکی ہوئی جو اینٹیں ہیں وہ استعمال ہوتی تھی ان کی تعمیر میں. ایوری ہاؤس ہیڈ باتھ رومس وچ ہیڈ بین میڈ ٹورڈز آؤٹر اسٹریٹ. تو ہر جو گھر تھا اس میں جو باتھ روم ہے وہ موجود تھا اور وہ کھلتا تھا جو باہر کی گلی ہے اس کی طرف. اس طرح ہاؤسز ہیڈ مور دین ون اسٹوری. تو جو گھر تھے وہ ڈبل اسٹوری تھے، یعنی ایک سے زیادہ اسٹوریز پہ گھر جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے. دیر واز اے ریزنیبل ارینجمنٹس آف لائٹ اینڈ ایئر ان ہاؤسز. تو ان کی تعمیر اس طرح کی جاتی تھی کہ گھروں میں اچھے طریقے سے اور آسانی سے جو ہے وہ روشنی داخل ہو سکے اور ہوا جو ہے اس کی وینٹیلیشن میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. اس طرح روڈز ہیڈ بین کنسٹرکٹیڈ ود سچ اے اسٹائل ان اینشینٹ ہڑپا دیٹ پیپل کوڈ ایزیلی موو امنگ ڈفرینٹ ٹاؤنز اینڈ اسٹریٹ. تو روڈ جو ہیں اس دور کے جو تعمیر کیے گئے پرانے دور میں ہڑپا کے، اور اس کے جو لوگ تھے ان روڈ کی تھرو، ان سڑکوں کی تھرو ایزیلی آسانی کے ساتھ ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں اور اسٹریٹس میں جا سکتے تھے. نیرو گیٹس ہیڈ آلسو بین میڈ فرام وچ اے بلک کارٹ کوڈ پاس ایزیلی ایٹ ون ٹائم. تو اس طرح کے جو گیٹ، ایون تنگ جو گیٹ تھے ان کو بھی اتنا کو کھلا رکھا جاتا تھا کہ جو بیل گاڑی ہے وہ آسانی سے اس میں داخل بھی ہو سکے اور اس سے نکل بھی سکے. It has been found by digging that a straight road was 1 kilometer long and 9 meters wide. تو یہ ایکسکیویشن کی تھرو، ڈگنگ کی تھرو، کھدائی کے تھرو یہ پتہ چلا ہے کہ جو روڈ تھے اس دور کے وہ تقریباً 1 کلومیٹر جو ہے وہ سیدھے لمبے ہوتے تھے اور ایک آلموسٹ جو 9 میٹرز ہیں وہ ان کی چوڑائی ہوتی تھی. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں ٹاؤن پلاننگ، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2600 بیفور کرائسٹ کی بات ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے سے، پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو لگائیں اندازہ کہ اس دور میں انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے وہ کس حد تک اویئر تھے، وہ کس حد تک جو ہے نا وہ تھے وائز تھے، اور وہ کتنے کوئی سویلائزڈ اور کلچرڈ لوگ تھے کہ انہیں اس دور میں اینٹیں بنانے، ان کو پکانے، ٹھیک ہے، سیل سسٹم، پیمائش کا نظام، میئرمنٹ کا ان کا سسٹم، پھر ان کا جو گھر بنانے کا ان کی ایک ارینجمنٹس کے ساتھ بنانا، پھر ڈبل سٹوریز بنانا، پھر ہر گھر میں واش روم کا استعمال اس وقت کو ہونا. تو یہ ایک بہت بڑا ورثہ ہے ہمارا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے یہ کتنی رچ تھی، کتنی فرٹائل تھی، اور اس دور کے لوگ جو ہیں وہ کتنا کوئی اویئر تھے ان چیزوں کو لے کے. تو یہ ہے ان کی ون آف دا سیلینٹ فیچرز کہ وہ ٹاؤن پلاننگ اس دور کی کیا تھی. تو
ٹاؤن پلاننگ کے بعد آتا ہے ڈرینیج سسٹم یعنی نکاسی کا نظام، کہ اس وقت اس دور میں جو ان کے ٹاؤن تو بنے ہوئے تھے لیکن اس میں جو وہ واش روم اور وہ باتھ روم کا باقاعدہ سیٹ اپ تھا، وہ اس کا جو پانی کا اخراج تھا وہ کیسے ہوتا تھا، تو ان کا ڈرینیج سسٹم کیا تھا. دیر واز این ایکسیلنٹ ڈرینیج سسٹم آف فلتھی واٹر. تو جو گندے پانی کے نکاسی کا جو نظام تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، ایکسیلنٹ تھا. نیرو اینڈ وائڈ ڈرینز ور میڈ ان پراپر آرڈر. جو تنگ اور کھلے جو ڈرینیج کے نالے تھے یا وہ نالیاں تھیں وہ اس طرح بنائی گئی تھیں کہ ان کا ایک پراپر آرڈر تھا، ایک پوری ترتیب تھی. فار دا آؤٹ لیٹ آف ڈرٹی واٹر. اس گندے پانی کو باہر نکالنے کے لیے ان کا بہت ہی پرفیکٹ ارینجمنٹس تھیں ان کی. نیرو ڈرینز ہیڈ بین کورڈ بائی برکس اینڈ وائڈ ڈرینز بائی لارج ماربل سلیبس. تو جو تنگ نالیاں تھیں، ڈرینز تھیں، ان کو کور کیا گیا تھا اینٹوں کے ساتھ، اور جو زیادہ کھلے ڈرینیج کے وہ نالے تھے ان کو جو پتھر کی بڑی سلیبز ہیں ان کی تھرو ان کو کورڈ کیا گیا تھا تاکہ ان کی نکاسی میں کوئی ایشو نہ آئے اور وہ کہیں جا کے بند نہ ہو جائیں، ان میں کوئی گند یا مٹی یا ماڈی یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان میں داخل نہ ہو جائیں تاکہ وہ اس کو پانی کو روک سکیں. سو ان کے لیے انہوں نے کورڈ جو ہے وہ نالیاں اور وہ بڑے نالے بنائے ہوئے تھے. دا اسٹنکنگ واٹر ہیڈ بین براٹ ٹوگیدر ود وائڈ ڈرینز. تو جو اسٹنکنگ بدبودار جو پانی ہوتا تھا وہ لایا جاتا تھا بڑی ڈرینز میں، بڑے نالوں میں لایا جاتا تھا. اسٹنکنگ واٹر واز فلوڈ آؤٹ فرام دا سٹی. تو جو یہ گندگی والا پانی ہوتا جو بدبودار ہوتا اس کو جو شہر سے باہر جو ہے وہ اس کا اخراج کیا جاتا. جس طرح کہ ابھی آج 2020 یعنی 2020 میں آپ کا سیوریج سسٹم جو ہے شہروں کے ابھی بھی اس لیول کے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ سیم کی تھرو باہر نکالتے ہیں. آج 2020 کی بات کر رہے ہیں، یہ 2600 بیفور کرائسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اس دور میں ان کا سیٹ اپ جو ہے ڈرینیج کا وہ اتنا کوئی ایڈوانس تھا اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے سارا کچھ پلاننگ میں کیا ہوا تھا. سو دیر از نو ایگزامپل آف اینی ادر سٹی بلڈ ان اینشینٹ پیریڈ وچ ہیز سچ اے پرفیکٹ فیسلٹی فار دا ڈرینیج آف اے ویسٹ واٹر. تو ایسی کوئی مثال جو ہے وہ اینشینٹ پیریڈ میں یعنی اس پرانے دور میں نہیں پائی جاتی سوائے ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن کے، کہ جہاں پہ ڈرینیج سسٹم کی گندے پانی کے اخراج کی جو فیسلٹی ہے، جو سہولت ہے، وہ اس لیول کی ہو. تو یہ جناب ہے ہمارا ون آف دا کریکٹرسٹکس آف انڈس ویلی سویلائزیشن کہ ان کا ڈرینیج سسٹم جو تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ ایڈوانس تھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی، تو اس میں جو ان کی لاسٹ کریکٹرسٹک ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی وہ ہے گوڈاؤنز آف گرین. تو اس دور میں وہ اتنے کوئی ایڈوانس تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ جو نیچرل کلیمٹیز کی وجہ سے، بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے یا بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خشک سالی کا جو ہے لوگ وکٹم بنتے تھے. تو انہوں نے اس میچورٹی کا اندازہ آپ ان سے لگائیں کہ وہ کتنے کوئی جو ہے وہ میچور تھے اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کو لے کے، کہ انہوں نے اپنے جو گرینز ہیں، سال کے دانے جو انہوں نے کھانے ہوتے تھے ویٹ، ان کے لیے انہوں نے اس دور میں جو ہے وہ گودام بنا رکھے تھے. موسٹلی گوڈاؤنز آف گرین ور سچویٹڈ آن دا بینک آف ریور ان موہنجو داڑو. تو جو موہنجو داڑو جو ہے اس میں جو دریا کا کنارہ بنتا ہے وہاں انہوں نے بنائے ہوئے تھے. دا کلیکٹڈ ویٹ، وہ دانے، وہ گندم جو وہ کٹھی کر کے رکھتے تھے فرام ڈفرینٹ ایریاز، مختلف علاقوں سے، واز براڈ ٹو گوڈاؤنز. تو اس کو وہ گودام میں لے آتے تھے بائی دا ریور روٹس، دریاؤں کے تھرو، کشتیوں میں ڈال کے.
اینڈ دین ہیڈ بن سینڈ ٹو ادر ریجن. تو اس طرح وہ باقی جو علاقے تھے مختلف اس کی طرف جو ہے وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے تھے, اس کو بھیجتے تھے. کنکریٹ روڈز ہیڈ آلسو بین میڈ فار دس پرپز. تو اس کے لیے جو ہے وہ پختہ جو روڈ ہیں وہ بھی انہوں نے بنا رکھے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے, گندم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے. سالڈ فلورز ہیڈ بین میڈ ان 17 گوڈاؤنس. تو جو آٹا ہے وہ آلموسٹ 17 جو گودام ہیں ان میں جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. دا سیلریز آف گورنمنٹ سرونٹس ہیڈ بین پیڈ فرام دیٹ گرین. تو ان جو لوگوں کی سیلریاں ہیں, جو پے ہے, تنخواہ ہے, وہ ان گودام میں سے جو ہے دانے ہیں, ویٹ ہے, ان کے تھرو دی جاتی تھی. دا گرین ہیڈ آلسو بین یوزڈ ایز کرنسی. تو جو دانے ہیں یا گندم ہے یہ کرنسی کے طور پہ بھی استعمال ہوتے تھے. ہیوج گوڈاؤنز آف گرین ور فاؤنڈ ان ہڑپا وچ ہیڈ بین یوز ٹو اسٹور ایکسٹرا گرین. تو بہت بڑے جو گودام ہیں یہ ہڑپا میں پائے جاتے ہیں, جہاں پہ جو ہے جو ایکسٹرا ان کے پاس ضرورت سے بڑھ کے جو غلہ ہوتا تھا وہ اس کو ان بڑے گوداموں میں جو ہے وہ رکھتے تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایویکویشن آف لوکل کمیونٹی, کہ جو وہ یہاں کے لوکل لوگ تھے ان کو کیسے جو ہے وہ یہاں سے باہر نکال دیا گیا, دھکیل دیا گیا, اور آرینز نے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ آکوپائی کر لیا. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کس طرح ان کی ایویکویشن ہوتی ہے, کس طرح ان کا خلا ہوتا ہے یہاں سے لوکل لوگوں کا, وہ یہ کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے وہ تھے پیسفل. دا پیپل آف دا انڈس ویلی سویلائزیشن ور سویلائزڈ, پیسفل اینڈ ڈیولپڈ. جیسا کہ آپ نے کی سیلینٹ فیچرز کو دیکھا ہے, کریکٹرسٹکس کو دیکھا ہے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنے کوئی سوبر لوگ ہوں گے, وہ کتنے کوئی سویلائز, مہذب اور کلچرڈ لوگ ہوں گے. تو وہ تھے پیسفل لوگ. تو جو آرینز تھے جو یہاں پہ حملہ آور ہوئے انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا اس ساری گریسفل سویلائزیشن کو, انہوں نے تباہ و برباد کر دیا, کیونکہ آرینز جو تھے وہ جنگجو تھے, آرینز ور واریئرز. تو دے ہیڈ وار ہارسز, ان کے پاس جنگی گھوڑے تھے اور ان کے پاس ایکسیلنٹ ویپنز تھے لڑائی کے لیے. وین آرینز اٹیکڈ انڈس ویلی سویلائزیشن, اور یہاں کے باشندوں پہ, دے کوڈ ناٹ فیس دیم, تو یہاں کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے. سو آرینز ہیڈ پشڈ دا لوکل کمیونٹی ٹورڈ ساؤتھ ایسٹ اینڈ بیکیم اکوپینٹ. تو انہوں نے یہاں کے لوکل لوگوں کو ساؤتھ یعنی جنوب مشرق کی طرف دھکیل دیا اور یہاں پہ جو ہے وہ خود قابض ہو گئے. انڈس ویلی سویلائزیشن کی کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو ڈکلائن ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کا, یعنی وہ کس طرح جو ہے وہ اتنی عروج سے, اتنی خوشحالی سے وہ پستی کی طرف کیسے جاتی ہے, اس کا ڈکلائن کیسے ہوتا ہے. دا ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن. انڈس ویلی سویلائزیشن گینڈ اے میگنیفیسنٹ پلیس بائی میکنگ پروگریس گریجولی. تو انڈس ویلی سویلائزیشن نے بہت ہی شاندار جو ہے وہ جگہ حاصل کی, اچیو کی ترقی میں آہستہ آہستہ. سو اٹس ایفیکٹس ہیڈ بن امپلیمنٹڈ اپان اے واسٹ ریجن. تو اس کے جو اثرات ہیں یہ بہت ہی لمبے چوڑے ایریا میں پائے گئے, اس کے اثرات, اس کی ترقی کے, اس کی عروج کے. بٹ سڈنلی, لیکن اچانک ہی, اٹ ہیڈ ڈس اپیئرڈ ان 1500 بیفور کرائسٹ. تو یہ 1500 بیفور کرائسٹ میں جو ہے یہ صفاستی سے ہی ایون غائب ہو جاتی ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اٹ سٹیز ہیڈ بن بریڈ ان ٹو ارتھ. اس کے جو شہر ہیں یہ زمین دوس ہو گئے, زمین بوس ہو گئے. اٹس آرٹس, اس کی جو فن ہے, اس کا جو ریلیجن ہے, اس کا جو کلچر ہے وہ ور انویزیبل فرام آئی سائٹ. تو وہ بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو دیر از اے گریٹ ڈفرینس امنگ آرکیالوجسٹ ٹو فائنڈ دا ریزنز اباؤٹ ڈکلائن آف انڈس ویلی. تو بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی جو آرکیالوجسٹ ہیں, جو کھدائی کے ماہر ہیں, وہ ان کی جو رائے ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے, خود کی رائے میں آپس میں. بعض لوگوں کا نقطہ نظر ایک ہے تو دوسرے جو ہیں
وہ دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کی اس زوال کی کو لے کے. تو اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز ور انوالوڈ ان دا ڈکلائن. تو جو اس کی پستی ہے، جو اس کا زوال ہے، اس میں اندرونی اور بیرونی جو ہیں وجوہات، فیکٹرز وہ شامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ زوال کا شکار ہوئی. Some experts thinks that this civilization had come to an end due to natural calamities like earthquake and floods. بعد جو ماہرین ہیں یا آرکیولوجسٹ ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو اس کا زوال ہوا ہے اس کی وجہ جو ہے یہ نیچرل کلیمٹیز ہیں، یہ قدرتی آفات جس کو کہتے ہیں، جس میں ارتھ کویک ہو سکتا ہے، جس میں سیلاب ہو سکتا ہے. تو جو دوسرے ہیں سم ایکسپرٹ تھنک دیٹ ایپیڈیمکس ڈیزیزز پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ٹو انڈو دا انڈس ویلی سویلائزیشن. تو بعد جو دوسرے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے، جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس کی وجہ بنی ہیں. جس طرح کہ ابھی آج کل کرونا آیا ہوا ہے، یا اس سے پہلے بہت پہلے جب ہم بچے تھے اس وقت طاعون کی ایک بیماری آئی ہوئی تھی، پلیگ جس کو کہتے ہیں. اسی طرح چیچک، اسی طرح خسرہ، اسی طرح ملیریا جبکہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے لیکن تاریخ میں اگر اس کا دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ اس ملیریا کی وجہ سے ہوا. تو ایسی بیماریاں جو ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی بیماریاں جو ہیں جو وہ وجہ بنی ہیں اس کی جو پسپائی ہوئی ہے، یا اس کا زوال ہوا ہے، یا یہ صفاستی سے مٹ گئی. ڈراؤٹ واز آلسو میجر کاز اکارڈنگ ٹو ون اوپینین. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قحط سالی ہے یا خشک سالی ہے، بارشوں کا نہ آنا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بنی اس زوال کی. بیکاز وین ریورز چینج دیئر کورسز دین سپلائی آف واٹر ہیڈ بیکم امپاسبل اینڈ دس ریجن ہیڈ بیکم بیرن. تو بعض لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جب دریا اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، تو اس وقت ڈراؤٹ آ جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پانی کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے، نہ فصلیں اگتی ہیں. تو یہ ایک وجہ بنی، یہ سارا ایریا جو ہے یہ بنجر ہو گیا. تو اسی طرح ویل پاپولیٹڈ سٹیز آن دا بینکس آف ریورز ہیڈ بین اٹرلی ڈسٹرائڈ. تو جو بہت بڑی آبادی کے شہر تھے پانی کی اس قلت کی وجہ سے، وہ بھی جو ہیں تباہی کی طرف چلے گئے، وہ برباد ہے، لوگ ڈسلوکیٹ ہو گئے، لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ظاہر ہے واٹر از لائف، اگر پانی نہیں ملے گا تو زندگی کا جو وجود ہے وہ اس طرح ممکن نہیں ہو سکتا. بعض جو ایکسپرٹ ہیں ان کا خیال یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے زمین کو بہت اچھے سے کلٹیویٹ کرتے تھے. سم ایکسپرٹ تھنک دیٹ پیپل انٹینسولی کلٹیویٹڈ دا لینڈ دے ہیڈ فنش دا فرٹیلٹی آف دا لینڈ بائی کٹنگ دا فارسٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جنگلات کو کاٹ کے لوگوں نے انٹینسولی کثرت سے اس کو کلٹیویٹ کیا زمین کو، اور اس سے زمین کی جو زرخیزی ہے وہ جاتی رہی. دا پاسچرز فار اینیملز ہیڈ کم ٹو اینڈ. تو اسی طرح جو جانور ہیں وہ بھی کم ہوتے گئے اس پانی کی قلت اور یہ کورسز جو بدل رہے تھے، اور اسی طرح بیماریوں سے، تو وہ بھی جو ان کی غذا کا حصہ تھے. تو یہ بھی ایک وجہ بنی. سم ایکسپرٹس کنسیڈر دیٹ ٹریڈ ہیڈ بین فنشڈ ود میسوپوٹیمیا اینڈ ادر کنٹمپریری سویلائزیشن. تو بعد جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پہ جو میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن تھی، یعنی عراقی سویلائزیشن، اس کے ساتھ جو ہمارا تجارتی لین دین تھا اور جس کے تھرو جو سورس آف انکم تھا اور ایک پروفیشن تھا میجر پورشن آف پاپولیشن کا اس دور کی، تو وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. A major portion of income could not have retained due to this reason. تو اس وجہ سے جو انکم ہے وہ بہت زیادہ ruined ہوئی، تباہ ہوئی. When cities and colonies had been ruined, then people migrated to other places. تو جب اس طرح کی کالونیز، شہر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے ان وجوہات کو لے کے، تو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ کیسے ٹک کے رہ سکتے تھے. سو انہوں نے بھی جو ہے وہ مائگریٹ کر گئے یہاں سے باقی جو علاقے تھے ان کی طرف. تو اس طرح انڈس سویلائزیشن جو ہے یہ ڈکلائن کا شکار ہوتی ہے. اس میں ڈفرینس جو ہیں ماہر، ان کی ڈفرینس اوپینین ہے. سمپل نیچرل کلیمٹیز، ٹھیک ہے، جس میں فلڈ آ جاتا ہے، جس میں ارتھ کوئک آ جاتا ہے. دوسرے کا نقطہ نظر ہے کہ ایپیڈیمکس، اس طرح کی جو بیماریاں پھوٹتی ہیں
لائک کرونا، لائک چیچک جو تھی، جو خسرہ تھا، جو کالی کھانسی تھی، اسی طرح کا ملیریا، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ جی نہیں ڈراؤٹ آ گئے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، یہ بھی وجہ بنی۔ اسی طرح دریاؤں نے راستے بدل لیے تو وہ زمینیں بیرن ہو گئی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو بعد کہتے ہیں کہ جی وہ فارسٹ کو کاٹ کے جنگلوں کو تو انہوں نے انٹینسولی کلٹیویٹ کیا اور اس کی فرٹیلیٹی جاتی رہی۔ یعنی اسی طرح ڈفرینٹ جو اوپینینز ہیں وہ ہیں ان کو لے کے۔ بعد کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے تجارتی تعلقات جو ہے وہ، چونکہ یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے ہماری تجارت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی میسوپوٹیمیا سے، جس سے ہمارا سورس آف انکم جو ہے وہ افیکٹ ہوا، اور لوگ جو میجر پورشن تھا یہاں پر ان کی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی۔ انہوں نے اپنے شہروں کو، کالونیز کو، ان کو چھوڑ کے تو وہ باقی دور دراز علاقوں میں جو ہے جہاں پہ حالات بہتر تھے، روزگار کی سہولتیں تھیں اور یہ سارے، تو وہ وہاں پہ چلے گئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی انڈس ویلی سویلائزیشن وہ ہے ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ تھا بچے ہمارا آج کا ٹاپک، اس میں انڈس ویلی سویلائزیشن کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں کریں، میں آپ کو نوٹس بھی بتا دوں گا، سینڈ کر دوں گا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو آپ نے مجھ سے ڈسکس کرنی ہے، انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو میرے سبجیکٹ کے حوالے سے یعنی پی ایس ٹی کے حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو بچے، اللہ حافظ۔